السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کا مہینہ ہے اور ایک بہت ہی اہم لوگ سوال کرتے ہیں اور ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ شب برات کے مہینے میں اکثر دکاندار جو ہے وہ پٹاخے وغیرہ لے آتے ہیں اور بچے خرید کر گلیوں میں بجاتے ہیں۔ تو یہ عمل کرنا یہ شرعاً کیسا ہے، اور جو پٹاخے بجانے کی ابتدا ہے وہ کب سے اور کیسے ہوئی، تو اس بارے میں آج آپ کو معلومات دیں گے۔ تو جہاں تک پٹاخوں کا ذکر ہے، اگر اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ ایک فضول خرچی کا کام ہے، اور پٹاخے لینا دینا، بجانا، خریدنا، بیچنا، یہ سب حرام کاموں میں اور ناجائز کاموں میں آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، کہ جو فضول خرچی کرنے والا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں، ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کہ فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب اس میں فضول خرچی کا پہلو بھی شامل ہے کہ جب ہم اپنے حلال کی کمائی ہوئی اور اسے ایک ناجائز کام میں لگا دیتے ہیں تو یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، اور اس سے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور کئی دفعہ سنا ہے کہ آتش بازی کی وجہ سے بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، اگر کوئی مریض بیمار ہے تو اس کے آرام میں خلل آ جاتا ہے۔ اور شب برات کی جو رات ہے، اس کے بارے میں آپ نے مشہور حدیث سن رکھی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کو جسم کے اوپر جتنے بال ہیں، اتنے لوگوں کو اللہ جہنم کی آگ سے آزادی دے دیتا ہے۔ لیکن ہمارے کچھ مسلمان اتنے بدقسمت ہیں کہ وہ اس رات کو آگ سے کھیلتے ہیں، یعنی آتش بازی ایک آگ ہے، اس رات کو تو ہمیں چاہیے کہ ہم آگ سے یعنی جہنم کی آگ سے نجات حاصل کریں، نہ کہ اس طرح کی جو آتش بازی پہ فضول پیسہ خرچ کریں اور گناہ میں مبتلا ہو جائیں، لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں مبتلا ہو جائیں۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آتش بازی جو ہے یہ سب سے پہلے نمرود نے ایجاد کروائی، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آپ کو آگ نے کچھ نہ کہا، یعنی اب سلامت رہے، تو پھر جو نمرودی تھے وہ آگ کے گولے بنا کے، چنگارے بنا کر ان کی طرف پھینکا کرتے تھے، اور وہ ادھر جا کے آگ کا گولا پھٹ جاتا تھا۔ تو یہ سب سے پہلے نمرود نے جو ہے آتش بازی کو دنیا میں ایجاد کیا، اور پھر اس کے بعد چل سو چل جو ہے یہ چلتا رہا۔ تو آتش بازی کسی صورت میں بھی، چاہے وہ شب برات پہ ہو، چاہے شادی پہ ہو، ولیمے پہ ہو، کسی خوشی میں بھی آتش بازی کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور یہ ایک فضول خرچی والا کام ہے اور اسلام کے خلاف ہے۔ اور دیکھا جاتا ہے کہ جو غیر مذہب ہیں، جیسے ہندو ہیں، وہ اپنے جب ان کے کوئی سالانہ ایونٹ ہوتے ہیں، مذہبی رسومات، اس میں آتش بازی کرتے ہیں اور اس طرح سے چیزیں پھوڑتے ہیں، تو اس طرح ہمارے ہندوؤں سے مشابہت بھی ہوتی ہے۔ ایسے کام جس سے ہمارے ہندوؤں سے اور غیر مذہب والے لوگوں سے مشابہت ہو اسلام میں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور پیارے بچوں، پیغام یہی ہے کہ نیکی کی رات ہے، اس رات کو ہم نے قرآن پڑھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، محافل سجانی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، صلاۃ و تسبیح پڑھنا ہے، نہ کہ ایسے کام کرنے ہیں جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہو، انہوں نے منع کیا ہو اور لوگوں کو جو ہے تکلیف پہنچتی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو۔ ایک نئے پیغام کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔